بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی حق المسلم علی المسلم، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے کیا رائٹس ہوتے ہیں، مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا رائٹس ہوتے ہیں، کیا ضروری ہے مسلمان پر کہ دوسرے مسلمان کے لیے کرے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوۃ وتشمیت العاطس، متفق علیہ وہذا لفظ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر چار حق ہے، چار مسلمان کے مسلمان پر پانچ پڑھ رہا ہوں بول رہا ہوں چار، مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہے، خمسن، رد السلام، اس کے سلام کا جواب دینا۔ اگر کوئی سلام کرے تو آپ کو ہرگز اجازت نہیں ہے کہ میں اس کا سلام کا جواب نہیں دیتا ہوں، نہیں اس کی اجازت نہیں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، اور یہ واجب کفایہ ہے، یہ بھی یاد رکھ لیں، واجب کفایہ ہے۔ ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، واجب کفایہ کا مطلب کیا ہوتا کہ ہم 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی گزرتے ہوئے سلام کیا تو ضروری نہیں کہ پورے 10 جواب دے، اچھا ہے پورے 10 جواب دے دو، لیکن پورے 10 کی طرف سے کوئی ایک دو بندے بھی اگر جواب دے دیے تو مطلب یہ جماعت کی طرف سے جواب ہو گیا۔ جیسے نماز فرض کفایہ ہوتی نا، ویسے سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن واجب کفایہ ہے۔ ایک کو سلام کرے تو اس کو جواب دینا واجب، لیکن چار ہے تو ان میں سے کوئی ایک بھی آدمی، اگر دو ہے ان میں سے کوئی ایک آدمی جواب دے دیا تو باقی سب کی طرف سے، ایک ہو یا زیادہ ہو، سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ تو سلام کا جواب دینا یہ مسلمان کا حق ہے کہ اگر سلام کرے تو اس کو جواب دینا۔ اور کیا ہے، وعیادۃ المریض، یہ مسلمان کا حق ہے کہ اگر وہ بیمار پڑ جائے تو آپ پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ جا کر اس کی عیادت کرے، مزاج پرسی کرے، تیمارداری کرے، جا کر پوچھیں اس کو۔ اور یہ بھی ادب رہتا ہے کہ کسی مریض کو اگر دیکھنے گئے تو زیادہ دیر نہیں بیٹھنا، یہ سنت طریقہ ہے، انشاءاللہ آگے ہم اس کی تفصیل بتائیں گے۔ تھوڑی دیر بیٹھنا، کیفیت لینا، اگر کچھ مدد کر سکتے تو کرنا، ورنہ اس کو دل خوش کر کے نکل جانا تھوڑی دیر کے اندر۔ واتباع الجنائز، فرماتے ہیں کہ مسلمان پر یہ حق ہے کہ اگر کوئی مسلمان مر جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے چلنا، جنازے کے آگے نہیں چلنا۔ ہمارے بھائی جو ہے بس جنازے سے آگے چلتے، اتباع الجنازہ، جنازہ اٹھا کر چلنا یا جنازے کے پیچھے چلنا، جنازے کے پیچھے چلنا۔ وہ اجابت الدعوہ، اس کی دعوت قبول کرنا۔ اگر کوئی مسلمان بھائی آپ کو دعوت دے، کھانے پر بلائے، تو چاہیے دوسرے مسلمان کو کہ وہ اس کی دعوت قبول کرے بغیر کسی بھی ریزن کے۔ جیسا ٹائم نہیں ہے، ریزن بن سکتا ہے، آپ معذرت چاہ سکتے ہیں، آپ کو کسی سے زیادہ ناراضگی وغیرہ کا، والدین کی رضامندی کا مسئلہ ہے، آپ اس سے معافی چاہ لے رہے ہیں تنہائی میں، تو یہ چلے گا۔ ٹائم نہیں ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، اتنی سواری خرچ نہیں اٹھا سکتے، کوئی ریزن کی بنیاد پہ آپ نہیں جا رہے ہیں، چلے گا۔ لیکن علماء کرام بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بتائے ہیں کہ اس کی دعوت قبول کرنا یہ اس کا حق ہے۔ اگر کوئی بھی ریزن نہیں ہو اور خالی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس کی دعوت کو اگر قبول نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک گناہ ہوگا، بڑا کبیرہ گناہ نہیں ہوگا لیکن گناہ ضرور ہوگا۔ بغیر کسی ریزن کے کسی کی دعوت کو نہیں چھوڑنا، اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ وہ تشمیت العاطسی، اور اگر کوئی چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کو یرحمک اللہ کہنا، یرحمک اللہ یا یرحمکم اللہ، دونوں بھی لفظ بول سکتے ہیں آپ، یرحمک اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، یرحمکم اللہ کہتے۔ تو کوئی اگر چھینک کے الحمدللہ کہے تو اسے یرحمک اللہ کہنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھ لیں کہ وہ الحمدللہ کہنے کے بعد ہی یرحمک اللہ کہنا سنت ہے۔ کوئی خالی چھینک کر رک جائے تو یرحمک اللہ غالباً نہیں ہے، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ آگے احادیث شریفہ میں نے پڑھا کہ کوئی آدمی چھینکے اور الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہے، اور اگر الحمدللہ کوئی کہنا بھول گیا تو اس کو یاد دلا دو، اچھا رہتا، وہ بھی ثواب حاصل کر لیتا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 41،